عمل کریں پھر دعوت دیں، نہیں. دعوت مستقل ایک فریضہ ہے، نماز پڑھنا مستقل ایک فریضہ ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن کسی کو نماز کی دعوت دیتا ہے تو اس کے ذمہ دعوت دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی نماز کے پابند آدمی کو نماز کی دعوت دینا ضروری ہے. دعوت ایک فریضہ ہے، نماز روزے کی طرح، حج و زکوٰۃ کی طرح دعوت ایک فریضہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ جس چیز کو آپ اندر پیدا کرنا چاہتے ہو بے اعتبار کمال کے، اس کو بصیرت تبلیغ کرو. اور میری بات آپ نوٹ کر لیجئے، بصیرت تبلیغ کا مطلب ہی صرف خدا کی قسم یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں. اس کے بغیر دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. نہ قلم سے، نہ اخبار سے، نہ رسائل سے، نہ موبائل سے، کسی سے بھی فریضہ دعوت کا اللہ کی قسم ادا نہیں ہوگا. آپ خود جا کر دعوت دیں گے تو دعوت کا فریضہ ادا ہوگا، ورنہ فریضہ ادا نہیں ہوگا. یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے. یہ جو آج کل ایک خیال ہے کہ دعوت دینے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، جس طرح چاہو دعوت دو، بالکل غلط خیال ہے آپ کا. آپ کو غور کرنا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے دعوت دینے کا طریقہ غور کرنا پڑے گا کہ وہ دعوت کیسے دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات سے اپنے صحابہ کو دور اور نزدیک خود دعوت دینے کے لیے بھیجا. آپ دیکھیے، ایک شخص کا آپ نے ایک صحابی کو بھیج، جاؤ فلاں کو جا کے دعوت دو. اس نے کہا کہ جس کی تم دعوت دے رہے ہو اللہ کی، وہ پیتل کا ہے، تانبے کا ہے، لوہے کا ہے، کس چیز کا ہے؟ واپس آ گئے صحابی، آ کر اس کے اللہ سے یہ کہا میں پھر جاؤ اس کے پاس. ہمارے بات تم تو بات پہنچا چکے ہو، چھوڑو اب وہ جانے. ہدایت مقدر میں ہوگی مل جائے گی، نہیں ہوگی نہیں ملے گی. پھر جاؤ. پھر گئے، پھر جا کے کہا، پھر اسے جواب دیا. پھر گئے، پھر جا کر کہا، پھر یہ جواب دیا. آپ بار بار بھیجتے رہے یہاں تک کہ آسمان سے بجلی گری اس پر اور اس نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں نے اپنی حماقت سے اور اپنی بے وقوفی سے یہ طے کر لیا ہے کہ دعوت دینے کے لیے خود چلنا پھرنا کوئی ضروری نہیں ہے. وہ تو اس زمانے کی بات ہے جب اسباب وسائل اور ذرائع موبائل نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے لوگ پھرا کرتے تھے. اب تو بات پہنچانے کے ذرائع ہیں، پھرنے کی کیا ضرورت ہے. میں حیران ہوں اس بات سے کہ کوئی ذریعہ بات کے پہنچانے کا آپ کو دعوت کے فریضے سے کیسے روک سکتا ہے. سوچیے آپ. میرا سوال ہے، سب سے ایک سوال ہے، اگر کوئی مشین ایسی تیار ہو جائے جو نماز کے سارے ارکان ادا کر دے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشین نماز پڑھ لے گی، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بتائیے کیا خیال ہے آپ سب کا. آپ کا یہ کہنا کہ دعوت اور کے ذرائع اور بھی ہیں بات کے پہنچانے کے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ میرے سوال کا جواب دیجئے. اگر کوئی ایسی مشین تیار ہو جائے جو نماز کے سارے فرائض ادا کر لے، اور کوئی مشکل نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے. اگر وہ ایک ایسی مشین بنا دیں جو رکوع بھی کرے، سجدہ بھی صحیح کرے، اس میں سے قرات کی آواز بھی آئے اور تسبیحات بھی پوری کرے، سب کچھ کرے وہ مشین، بتائیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں نماز ادا ہو گئی میری طرف سے، میں اس مشین کے ذریعے نماز پڑھی؟ نہیں. آپ کے بدن کا استعمال نماز ہے. ہم کہتے ہیں آپ کے بدن کا استعمال دعوت ہے. میرے دوستو عزیزو، یہ سب سے بنیادی فریضہ ہے. اور میں صاف کہہ دیتا ہوں آپ سے، اور یہ بات آپ نوٹ کیجئے گا اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ خود دعوت دیے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. سب سے بڑا فریضہ اسلام میں وہ ایمان کا فریضہ ہے، اور اس کی تکمیل خود جا کر دعوت دیے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی. چاہے آپ تہجد پڑھتے ہوں، تلاوت کرتے ہوں، ذکر کرتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں، زکوٰۃ وقت پر دیتے ہوں، سب کچھ صحیح ہے، لیکن ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے بنیادی جو شرط ہے، بنیادی جو سبب ہے، وہ آپ کا جا کر دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنا، لوگوں کو برائی سے بچانا، اس کی آپ خود کوشش کریں. یہی ایمان کی تکمیل کا ایک سبب ہے. میری بات آپ بہت غور سے سنیں، میں کیا کہہ رہا ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں اس سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں، کیونکہ کبھی قرآن حدیث کو غور نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں اس کو.
کہ ہم سے وہ فریضہ چھوٹ رہا ہے جس فریضے کے ادا کرنے پر ایمان کی تکمیل موقوف ہے. آپ میری بات پر توجہ دیں. جس فریضے کے ادا کرنے پر ایمان کی تکمیل موقوف ہے، جبکہ ایمان لانا ہر مسلمان کے ذمہ مرد ہو یا عورت فرض عین ہے. اتنا ایمان لانا فرض عین ہے جتنا ایمان مسلمان کو حرام سے روک دے، اتنا ایمان ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے. آپ بتائیے، آپ مسلمان سود کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، نماز ضائع کر رہا ہے، جبکہ اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے. سوال اس بات کا ہے کہ پھر ایمان کی تکمیل کیسے ہو؟ دیکھو میرے دوستوں، ایمان کی تکمیل کے لیے صحابہ کرام کا ایک معمول تھا. ہم تبلیغ کے کام کو ایک تنظیم اور ایک تحریک اور ایک تبلیغی جماعت کے طور پر سوچتے ہیں کہ ایک جماعت ہے جو کام کر رہی ہے، نیک کام کر رہی ہے، ایک جماعت نیک کام کر رہی ہے. یہ سوچ بہت سطحی سوچ ہے، یہ بہت سطحی سوچ ہے. اصل بات یہ تھی کہ امر بالمعروف نہی منکر کا فریضہ جو ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے، اس کو مسلمان اس ارادے سے ادا کرے کہ اس سے میں اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا چاہتا ہوں. میں اب سے بہت آسان بات عرض کروں. ہر مسلمان، آپ گشت کو تبلیغ جماعت کا کام سمجھیں، میں حیران ہوں اس بات سے. آپ گشت کو تبلیغی جماعت کا کام سمجھیں، آپ مسجد میں لا کر ایمان کے حلقوں میں لوگوں کو جوڑنے کو تبلیغی جماعت کی تنظیم و تحریک سمجھیں. یہ آپ کی بہت ناسمجھی ہے، یہ آپ کا بالکل غلط خیال ہے. میں کہہ رہا کہ ایمان کی تکمیل فرض عین ہے ہر مسلمان کے ذمہ، امر بالمعروف نہی عن منکر فرض عین ہے ہر مسلمان کے ذمہ. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ تبلیغ جماعت کا طریقہ کار ہے، اس کے علاوہ اور بھی طریقہ کار ہے. میں علماء سے بھی عرض کر رہا ہوں، عوام سے بھی عرض کر رہا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. یہ ان کا مذہب ہے کہ ایمان ایک حالت پر نہیں رہتا، بڑھتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی زیادتی کو بتانے کے لیے اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہتے تھے، آؤ اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ بیٹھو ایمان کے حلقوں میں ہمارے ساتھ، ابر پر ایمان لے آئے. آپ سوچیے اس کو. اجلس بنا نون ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ ایمان کے حلقے میں، کچھ جگہ میرے پر ایمان لے آئے. میرے دوستو عزیز، یہ میں آپ کو بالکل واضح طور پر اور دلیل کے طور پر آپ کو پیش کر رہا ہوں. جب ایک مسلمان کسی جماعت کو گشت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں جو یہ اپنی ایک تحریکی کام کر رہے ہیں. حالانکہ یہ امر معروف نہی عن منکر کے فریضے کو ادا کرنا یہ گشت کا موضوع ہے، اور اس کے ذریعے ایمان کو کمال تک پہنچانا یہ گشت کی غرض ہے. یہ غرض ہماری ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازاروں میں ایک ایک کا ہاتھ پکڑتے، ایک ایک سے ملاقات کرتے اور کہتے اٹھو ہمارے ساتھ، اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ. لوگوں کے ہاتھ پکڑتے دو کے کھلے بازار میں. ہم نے گشت کا موضوع ملاقاتیں بنا لیا ہے کہ بھائی جاؤ وہاں جاؤ، کسی دفتر میں، کسی کے گھر میں، کسی کے کارخانے میں، کسی کی دکان میں جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں دین کی بات کرو، ان کے کان میں دین کی بات ڈال کے آ جاؤ تاکہ تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے. وہ عمل کرے نہ کرے. میں حیران ہوں آپ کی گشت سے، اور میں حیران ہوں آپ کی سوچ سے، جبکہ گشت کا مقصد یہ ہے، آپ میری بات پر توجہ دینا ذرا. گشت کا مقصد یہ ہے
کہ ایک آدمی کسی کنویں میں کسی گڑھے میں گر گیا ہے، اگر آپ اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں، کیا خیالات کی اس کی جان بچ جائے گی؟ بولیے آپ. ایک آدمی کسی گڑھے میں گر گیا، کسی کنویں میں گر گیا، آپ اس کنویں پر جائیں، اس گڑھے پر کھڑے ہو کر اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں، بتائیے کیا اس کی جان بچ جائے گی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بنیادی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. گشت کا موضوع ہے کیا؟ یہاں سے آپ ہٹیے، ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے ساتھ آئیے. خود بنا، اجلس بنا، تعال بنا، یہ الفاظ ہیں صحابہ کرام کے. گشت ہو رہا ہے مسجد کے اطراف میں.